تو میں کوشش کروں گا اسلامک کنسیپٹ آف رزق اور سیکنڈ بزنس ایتھکس ان اسلام کے اوپر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. اور یہ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک ایک غلط امیج آف اسلام بھی ہم لوگوں تک پہنچتا رہا ہے یا پریزنٹ ہوتا رہا ہے. میں پورا جنرلائز تو نہیں کرتا ہوں, یو مے ڈس ایگری ود می, لیکن کافی حد تک وہ کیا ہے کہ اسلام لوگوں کو امیر ہونے سے روکتا ہے, اسلام پیسہ کمانے سے روکتا ہے, اسلام غریب بناتے ہیں. ایک ایسا امیج جو اسلام ہمیں پریزنٹ کیا گیا, مطلب جنرلی لوگوں کا یہی ایک بلیف ہوتا ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. اسلام کبھی بھی امیر بنانے سے آپ کو نہیں روکتا ہے, اسلام کبھی پیسہ کمانے سے نہیں روکتا ہے, اسلام کبھی آپ کو غریب نہیں بناتے. اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے میں رسول اللہ کا ایک حدیث ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ چار چیز سب ایک بار رسول اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تھرو کہ چار چیزوں میں انسانوں کی ہیپینس ہے, انسانوں کی خوشی ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے رائچیس اسپاؤس, ایک بہتر لائف پارٹنر. اسی لیے ہمیں ہمیشہ کہا ہے کہ بہتر وائف کے لیے, بہتر ہسبینڈ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اگر لڑکی ہو تو ہسبینڈ, میل ہو تو وائف کے لیے. یہ دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہمیں ایک رائچیس اسپاؤس, کیونکہ اگر آپ کی بہتر لائف پارٹنر ہے تو تبھی آپ کی زندگی بہتر ہے. اسی لیے ایک رائچیس اسپاؤس, ایک بہتر لائف پارٹنر, ایک اچھی لائف پارٹنر کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کے لیے کہا ہے. اور جس کے پاس ایک بہتر لائف پارٹنر ہے اس کی زندگی بہتر ہے, اس کی زندگی میں خوشیاں ہیں. اور سیکنڈ چیز ہے ایک اسپیشس ڈویلنگ, یعنی ایک اسپیشس گھر, اسپیشس ہوم. اللہ نے کہا ہے کہ اسپیشس گھر میں انسانوں کی خوشی ہے, انسانوں کے لیے خوشی ہے, ان کی ہیپینس ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس ایک اسپیشس گھر ہوں گے تو آپ بہترین طریقے سے اپنے گیسٹ کو ہوسٹ کر سکتے ہو, آپ بہترین ایونٹس آرگنائز کر سکتے ہو, فتح خوانی رکھ سکتے ہو, آپ دوسری عید کا پروگرام رکھ سکتے ہو, عرشے کا پروگرام رکھ سکتے ہو. بہت ساری چیزوں پہ یہی تو میجر کنسٹرینٹ ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس گھر نہیں ہوتے, خصوصاً ہمارے وہاں پہ جہاں پہ ونٹر میں اگر آپ کے پاس چھت ہے تو پاسبل ہے, ورنہ شامیانہ انٹینٹ اینڈ آل کا بھی کوئی پاسبلٹیز نہیں ہے. یہی تو مین سورس ہوتے ہیں کہ ایسے اعمال انجام نہ دینے کے. اسی لیے رسول اللہ فرماتے اسپیشس گھر کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز پرائیویسی. جب 2-3 بھائی ایک ساتھ گھر میں ہوں, ان کی شادی ہو جائے تو پرائیویسیز کے لیے آپ کے پاس اسپیشس گھر کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے گھروں میں بھی ابھی ایک ٹرینڈ ہے, آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا غور کیجیے اور کوشش کیجیے کہ یہ کچھ چیزیں آپ تھوڑا بدلیں ہمارے سماج کے اندر. کوئی بھی جو آدمی آتے ہیں, پہلے تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنا اسپیس ہوتا نہیں تھا. نیچے ایک سکھم اور ایک بخاری, اوپر ایک ٹنکا اور بخاری, جنرلی جو ہم لوگوں نے اپنے زندگی میں دیکھا ہے اتنے تک. اب جو بھی مہمان آتے ہیں سیدھا گھر کے اندر آتے ہیں. گھر کے ہمارے ماں بہنیں کیا ہوتے ہیں, وہ کبھی کھانا بنا رہی ہوتی ہے, کبھی برتن دھو رہے ہوتے ہیں, تو نامحرم بھی آتے ہیں تو اسی گھر میں آتے ہیں. ان کی پرائیویسیز ہیں, کبھی کپڑا تھوڑا اوپر سٹکا ہوا ہو سکتا ہے جب وہ کھانا بنا رہی ہے, برتن دھو رہی ہے, تو اس میں پرائیویسیز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک اسپیشس گھر ہے تو آپ کے لیے گیسٹ کے لیے الگ روم ہے. گیسٹ کو آپ آنے سے تو نہیں روک سکتے, گیسٹ کے لیے آپ کے پاس الگ روم ہے. ابھی بھی کوشش کیجیے, ابھی بھی یہ ٹرینڈ ہمارے قریب میں عام ہے, جو بھی آتا ہے سیدھا کچن میں, جو مین گھر جہاں پہ سارے ہمارے فیملی ممبرس رہتے ہیں, تو محرم ہوتے ایک نامحرم ہوتے, بیٹر ہے جو بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں ان کے لیے ایک سپریٹ روم رکھیں, وہاں پہ ان کو ہوسٹ کیجیے. کیونکہ گھر کے اندر, فیملی کے اندر جو ہم فیملی ممبرس ہیں وہ ایک الگ طریقے سے رہتے ہیں. ہمارے جو ڈریس ہوتے ہیں وہ الگ طریقے کا ہوتا ہے, ایکٹیویٹیز الگ طریقے کے ہوتے ہیں گھر کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتا ہے. تو اسی لیے
حضور فرماتے ہیں کہ ایک اسپیشیس ڈویلنگ، ایک اسپیشیس گھر میں بھی بہت خوشیاں ہیں انسان. اور تھرڈ چیز جو جس میں انسان کی ہیپینس ہے وہ ہے رائٹشیس نیبر، ایک ہمسایہ والا، بہتر ہمسایہ والا. اور ہمسایہ کے بھی رسپانسبلٹیز، آبلیگیشنز، رائٹس، ڈیوٹیز ہم نے اتنے سارے سنے ہیں. تو ایک بہتر ہمسایہ والے کا ہونا بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی انسان کی خوشی ہے. اور چوتھی چیز ہے وہ ایک کمفرٹ ماؤنٹ، ایک کمفرٹیبل سواری. اور کمفرٹیبل سواری اگر ہم نبی کے زمانے میں دیکھیں یا ہمارے اماموں کے زمانے میں بھی دیکھیں، وہ اپنے زمانے کے بیسٹ سواری ہوتے تھے ان کے پاس. ہم نے ہمیشہ قصوں میں، حدیثوں میں سنا ہے جو بھی ہمارے نبی رہے ہیں، امام رہے ہیں، اس زمانے کے بیسٹ بریڈ کے ان کے پاس ہارسز ہوتے تھے، بیسٹ سواری ہوتے تھے. آج کے ٹائم میں اگر ہارس نہیں ہے تو گاڑیاں ہیں. تو ایک کمفرٹ ماؤنٹ جو ہے کمفرٹیبل سواری کے لیے ہمیشہ اپریشیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس میں انسان کی خوشی ہے. تو اور یہ جو 4 چیزوں کا لسٹ ہے ان میں سے 2 جو ہے وہ کمپلیٹلی ورلڈلی چیز ہے. ایک اسپیشیس گھر کا ہونا اور دوسرے کمفرٹ سواری ہونا. سو دیٹ مینس اسلام کبھی بھی ایک کمفرٹیبل زندگی سے نہیں روکتا ہے، ہمیشہ ایک بیٹر اسٹینڈرڈ آف لائف کو ہمیشہ انکریج کرتے ہیں اسلام. تو یہ ایک جو چیز ہے، کنسیپٹ ہے کہ اسلام امیر بنانے سے روکتا ہے یا انسان غریب بناتے ہیں یا اسلام پیسہ بنانے سے روکتا ہے، یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے. لیکن کچھ کنڈیشن سے، اس کنڈیشن کے بیسس پہ یہ ساری چیزیں جو لسٹ دیکھا ہے، نبی خود فرماتے ہیں ان ساری چیزوں میں انسان کی خوشیاں ہیں. بہتر گھر کا ہونا، بہتر سواری ہونا، بہتر گاڑی ہونا، بہتر اسٹینڈرڈ آف لائف ہونا، ان سب میں انسان کی خوشیاں ہیں. اب نیکسٹ چیز جو ہے ہم جاتے ہیں کنسیپٹ آف رسک پہ. جب رسک کی بات آتے ہیں تو اگین انفارچونیٹلی ہم سب کی جو بلیف ہے رسک، ہم کیا چیز مانتے ہیں؟ صرف پیسے کو. جنرلی ہم جب لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں، عموماً جب ہم آپس میں دوستوں سے بھی پوچھیں تو رسک ہماری نظروں میں کیا ہے؟ صرف پیسے تک کنفائنڈ ہے، محدود ہے پیسے تک. لیکن در حقیقت رسک جو کنسیپٹ آف رسک ان اسلام ہے وہ 4 چیزیں ہوتا ہے. اور صرف پیسہ از ناٹ رسک ان دا کنسیپٹ آف اسلام. اور بہت سارے ایسے ریسرچ بھی ہے جو کہ پیسے کے اوپر، جو پیسے اکٹھا کرنا ہے، صرف پیسے میں انسان کا کمفرٹ ہے یہ کہ صرف پیسہ ہی رسک ہے، صرف پیسے کو ہم رسک جو کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر کئی سارے ایسے ریسرچ ہے جہاں پہ یہ بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، اگر لائف کے سارے کمفرٹ پیسے سے آتے ہیں تو بہت سارے ایسے ریسرچ ہوا ہے، بہت ریسرچرز نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے جہاں پہ یہ پایا گیا ہے کہ پیسے سے لائف سیٹسفیکشن کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. پیسہ اور لائف، ایک فیمس ریسرچر ہے، وہ ایک سوشل سائیکالوجسٹ بھی ہے، ایک ڈائنر اس کا نام ہے. انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کیا اور یہ ریسرچ 15 کنٹریز اکراس دا ورلڈ انہوں نے یہ ریسرچ کنڈکٹ کیا تھرو اسٹوڈنٹس. اور اس میں یہی اسٹڈی کی کہ پیسے اور لائف سیٹسفیکشن کی ریلیشن شپ کو دیکھنے کے لیے، منی اینڈ لائف سیٹسفیکشن. اور جو اس کا فائنڈنگ ہے ریسرچ کا وہ بہت ہی شاکنگ تھا. اس میں پایا گیا ہے، اس نے کمپلیٹلی ڈسپروو کیا ہے اینی ریلیشن شپ بٹوین منی اینڈ لائف سیٹسفیکشن. کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں پایا. تو سیٹسفیکشن کس چیز میں پایا گیا؟ ان کے ریسرچ کے اکارڈنگ انہوں نے یہ چیز پایا کہ پیسہ آپ کیسے خرچ کرتے ہیں سیٹسفیکشن اس چیز میں ہے. ڈائریکٹ پیسے سے لائف کا کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے. ہاؤ یو اسپینڈ دا منی، اس چیز میں انسان کی سیٹسفیکشن ہے. تو فائنڈنگ میں 2 چیز آئے. وہ 2 چیز کیا تھا؟ پہلی چیز، اگر آپ پیسے کو دوسروں پہ خرچ کرتے ہو تو اس پہ سیٹسفیکشن ہے. اور جو ہمارے اسلامک کنسیپٹ ہے خیر، چیریٹی، صدقہ، اور یہ ابھی ماڈرن ریسرچ میں یہ فائنڈنگز آ رہا ہے کہ ورلڈ وائڈ اکراس 15 کنٹریز اکراس دا ورلڈ انہوں نے یہ ریسرچ کیا، پرٹیکولرلی ڈیولپنگ کنٹریز کا یہ ریسرچ ہے. اور دوسری چیز ہے جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں، جو ایکسپیرینسز پہ خرچ کرتے ہیں اس میں سیٹسفیکشن. پیسے کو 2 چیزوں میں، ایک دوسروں پہ، دوسرا ایکسپیرینسز پہ. ان کے ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ورلڈ وائڈ میں جو امیر لوگ ہیں، جن کے پاس
جو ہولڈنگ آف ویلتھ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جن کے وارڈروبس کورس میں اتنے مہنگے کپڑے ہیں، اتنے مہنگے واچز ہیں، جوتے ہیں، ان کے پاس اتنے مہنگی چیزیں وہ آن کر رہے ہیں، لیکن ان کی لائف میں بالکل بھی سیٹسفیکشن نہیں ہے. تو پیسے سے لائف سیٹسفیکشن کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ جو لوگ پیسے کو دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں، جو چیریٹیز دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ خوش ہیں. اور دوسری جو ایکسپیرینسز پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اسپینڈ کر رہے ہیں منیز کو، وہ خوش ہیں. اب ایکسپیرینسز سے کیا مراد ہے؟ تو ایک نارمل ایک ہمارے سوشل ایک کنسیپٹ کے تھرو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ایکسپیرینس کے تھرو. جیسے ابھی ہمارے یہاں شادی جو کچھ ٹرینڈ چینجز آئے ٹرینڈس میں، بہت سارے ایونٹس کو کرنے کا، پرٹیکولرلی جب شادی کے موسم آتا ہے تو شادی کے ٹائم میں بہت ساری چیزیں ابھی ایونٹ مینجمنٹ میں بہت ایسی ساری چیزیں ایڈ آن ہوا ہے جو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں تھے اور کبھی ہم نے دیکھے بھی نہیں تھے، رائٹ. کبھی کبھی تو اتنے سارے آپ گیسٹ کو کھانا کھلا دیتے ہیں، وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا کھا نہیں پائے گا، اسی لیے آپ پہلے ہی پیپر پلاسٹک ڈسٹریبیوٹ کر کے دے دیتے ہیں. آپ کو بھی یقین ہوتا ہے کہ کھائیں گے نہیں. آپ جتنا گیسٹ کو آپ کو کھانا کھلانا ہے سیٹسفیکٹریلی اس کو کھلانے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین ہے 15 ورائٹیز، 18 ورائٹیز، 20 ورائٹیز، 25 ورائٹیز آپ کو بھی یقین ہے وہ نہیں کھا پائیں گے. اسی لیے آپ پلاسٹک کا پالیتھین کا پہلے ارینجمنٹ کر لیتے ہیں اور کھانے سے پہلے وہ ڈسٹریبیوشن کر دیتے ہیں تاکہ جو بچے ہوئی چیزیں ہیں وہ لے کے جائیں. یا دوسرے اور سارے دوسرے ایونٹس ہیں جس کے اوپر ایونٹ مینجمنٹ کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں، رائٹ. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نیوز سنا تھا، وہ ایران کا نیوز تھا. وہاں پہ ایک ڈاکٹر کی شادی ہوئی اور جب ڈاکٹر کی شادی ہوئی تو اس کے وائف نے مہر میں جو ہے پیسے نہیں مانگا. اس نے کہا مہر کی جگہ پہ مجھے آپ ایک کام کیجیے، 100 غریب لوگوں کا فری میں ٹریٹمنٹ کر دیجیے. اسے کہتے ہیں ایکسپیرینس. مہر کی جگہ پہ، پیسے کی جگہ پہ آپ 100 غریب لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر دیجیے، یہی میرا ہے. اسے کہتے ہیں ایکسپیرینس. آج کے ڈیٹ پہ اگر ہم اتنے سارے خرچے کرتے ہیں، اتنے خرچے ہم ایونٹ مینجمنٹ کی شادی کے، اس سے بیٹر اگر کچھ پیسہ بچا کے اگر دونوں ہسبینڈ وائف عمرہ پہ چلا جائے جتنا بہترین ہوگا. اگر آپ عمرہ پہ بھی نہیں جاؤ گے تو کہیں اور تھوڑا ایکسپوجر ٹرپ پہ جائیے. اسلام نے ان چیزوں کو بہت انکریج کیا ہے. یا آپ اس میں سے کچھ پیسہ بچا کے، ہمارے یہاں پہ اتنے آرفن سکولس ہیں، بہت ایسے آرگنائزیشن ہیں جہاں پہ انڈر پریولیج لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان میں کنٹریبیوشن لے سکتے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایون یہ فائنل میں ڈیولپ کنٹریز کا ہے جو ایون اسلامک بلیف بھی نہیں رکھتے، اس ریسرچ میں یہ فائنڈنگ پایا گیا ہے کہ جو سیٹسفیکشن ہے ان دو چیزوں میں پایا گیا جو اسلامک کنسرن میں ہے. پہلا چیز جو آپ چیریٹی پہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہو، اور دوسرا جو ایکسپیرینسز پہ کرتے ہو، رائٹ. تو چار چیز جو رسک ہے، آئی گیس ٹائم بہت ہوں گے تو ہم تو ہمیشہ ملتے رہیں گے، ہمارے پاس مہمان بھی ہیں. میں کنسیپٹ آف رسک کو آپ لوگوں تک ڈیفائن کرنے کے بعد میں کنکلوڈ کروں گا. ایتھکس آف بزنس ان اسلام کو میں کسی اور پروگرام میں، شاید ابھی آلریڈی اپنا ایونٹ پروگرام جو ڈائریکٹ ہو چکا ہے. تو رسک کو، کنسیپٹ آف رسک ان اسلام چار چیزوں پہ کلاسیفائی کیا گیا ہے. پہلا ہے سوشل رسک. سوشل رسک کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا اسٹیٹس، سوشل اسٹیٹس، ریپیوٹ، اچھی فیملی، اچھے اسپاؤس، اچھے چلڈرن، آپ کے اچھے کولیگس، اچھے فرینڈس. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کے کامیابی کے ریزن بھی اس کا دوست ہوتا ہے، جس کے تباہی کے بھی ریزن اس کا دوست ہوتا ہے. تو یہ سارے جو ہے یہ سوشل ویلتھ ہے. اسلام کے نظر میں یہ بہت بڑی رسک ہے. اگر ہمارے نبی کے زمانے میں دیکھا جائے کتنے بہترین کیمپینز رہا ہے. امام حسین کے بعد اگر کربلا میں دیکھیں تو امام حسین 72 اپنے سپاہیوں پہ فخر کرتے ہیں، اور وہ ایسے کیمپینرز تھے، ہزاروں دفعہ اگر ہمیں قربان کیا جائے، قتل کیا جائے، پھر بھی اگر ہمیں پھر سے جان دی جائے ہمارے اندر، پھر بھی حسین پہ بولتے. اتنے بہترین کیمپینرز. یہ کیا رسک ہے اسلام کے، رائٹ. اسلام کا اسٹیٹس، انسان کا اسٹیٹس بھی ہے، ریپیوٹ بھی ہے، کلیگس ہے، آپ کے فرینڈس ہیں، یہ سب کیا ہے؟ رسک ہے. اور سیکنڈ ہے آپ کا اکنامک ویلتھ. اکنامک ویلتھ وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، دیٹ از سمپلی مانیٹری ٹرمز میں، رائٹ. پیسے بھی ایک رسک ہے، رائٹ. لیکن صرف پیسہ ہی رسک نہیں ہے، پیسہ بھی ایک رسک ہے. اور تھرڈ ٹائم ویلتھ.
टाइम पढ़ते हैं, हम हमेशा दुआ करते हैं खुदा या हमें कम टाइम में ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक दे। ये क्या है? वेल्थ, रिस्क है खुदा की तरफ से। हम खुदा से हमेशा दुआ करते हैं हमें हर चीज़ वक्त पे मिले, कामयाबी वक्त पे मिले। इसीलिए कहते हैं ना, हर चीज़ वक्त पे होने में खूबसूरती होती है, राइट? हर चीज़ को वक्त पे होना, और ये वक्त कंट्रोल से खुदा के हम, तभी तो हम ये दुआ करते हैं। तो टाइम वेल्थ भी एक बहुत बड़ी रिस्क है। और फोर्थ है इमोशनल वेल्थ। इमोशनल वेल्थ मीन्स पुरसुकून इंसान, राइट? बहुत सारे लोग हम आपस में देखे हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भले ही अगर आप क्वान्टिफाई करोगे उनके पैसे को, वेल्थ को, उतना नहीं होगा, लेकिन वो बहुत कंपोस्ट होंगे, बहुत ही रिचनेस ऑफ हार्ट होंगे, बहुत ही पुरसुकून से जिंदगी जी रहे होंगे। ये भी खुदा का एक बहुत बड़ी रिस्क है। अगर हम सिर्फ रिस्क को खुदा के पैसे की टर्म में क्वान्टिफाई करते रहेंगे तो वी आर हाईली मिस्टेकन। खुदा की नजर में ये 4 चीजें हैं जो रिस्क है, जिसमें सोशल वेल्थ भी है, इकोनॉमिक वेल्थ भी है, टाइम वेल्थ भी है, और आपका इमोशनल वेल्थ भी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंसेप्ट ऑफ गुडनेस इन इस्लाम अकॉर्डिंग टू कुरान। और वही कंसेप्ट ऑफ गुडनेस जो है आपका बिजनेस एथिक्स इन इस्लाम होगा। वो आज मुझे लगता है काफी ट्रैक हो जाएंगे, क्योंकि बीच में अगर मैं कंक्लूड करूंगा तो आधा अधूरा रह जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इंशाल्लाह, मैं तो हमेशा आता रहता हूँ। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे, ये सीरीज ऑफ लेक्चर चलता रहेगा इंशाल्लाह, जब कभी भी मौका मिलेगा। तो बिजनेस एथिक्स इन इस्लाम, अब बिजनेस करने से, पैसा बनाने से तो इस्लाम नहीं रोकता है, ये चीज़ प्रूव हुए। लेकिन कुछ एथिक्स है जिस एथिक्स को हमें फॉलो करना है। जो कॉमर्स से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारे कॉमर्स का एक सब्जेक्ट भी होता है बिजनेस एथिक्स, जो अभी कंटेम्परेरी कंटेक्स्ट में कहा जाता है। लेकिन इस्लामिक एथिक्स भी है डूइंग बिजनेस। वो चीज़ जो है हम नेक्स्ट प्रोग्राम में, जब नेक्स्ट कभी मौका मिलेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे हम इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से एक बार सबका शुक्रिया अदा करते हुए यही पे अपनी बात को तमाम करता हूँ। बहुत बहुत